بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک شخص جس کا نام مبارک تھا، وہ ایک باغ میں عرصہ سے بطور پہرے دار کام کر رہا تھا۔ ایک دن اس باغ کا مالک اپنے چند مہمانوں کے ساتھ باغ میں آیا اور حکم دیا، مبارک، آج ہمارے کچھ خاص مہمان آئے ہیں، کچھ میٹھے انار توڑ کر لاؤ اور انہیں مہمانوں کی خدمت میں پیش کرو۔ مبارک اٹھے اور چند منٹوں میں انار توڑ کر لے آئے۔ مالک نے ایک انار کو توڑا، اس کو چکھا تو وہ سخت کھٹا تھا۔ دوسرے کو توڑا، وہ بھی کھٹا تھا۔ مبارک کو آواز دی، ارے مبارک، ہم نے تمہیں میٹھے انار لانے کو کہا تھا، تم کھٹے انار لے آئے۔ وہ دوبارہ گئے اور کچھ مزید انار لے کر آئے۔ مالک نے ان کو بھی توڑا، وہ بھی کھٹے نکلے۔ وہ سخت ناراض ہوا، ارے تم اتنے سالوں سے اس باغ میں کام کر رہے ہو، مگر تمہیں آج تک کھٹے اور میٹھے اناروں میں فرق معلوم نہ ہو سکا۔ مبارک کہنے لگا، آقا، بلا شبہ میں کھٹے اور میٹھے اناروں میں تمییز نہیں کر سکتا۔ میں نے آج تک اس باغ کا کوئی انار چکھا ہی نہیں، تو پھر کھٹے اور میٹھے میں کیسے تمییز کروں؟ مالک نے جب اس کا یہ جواب سنا تو سناٹے میں آ گیا، کہنے لگا، مبارک، تم نے کیوں نہیں کھایا؟ مبارک کہنے لگا، آپ نے باغ کی رکھوالی میرے سپرد کی تھی، اس کا پھل کھانے کی اجازت نہیں دی تھی۔ باغ کے مالک نے جب اس کا یہ جواب سنا تو نہایت متعجب ہوا۔ مبارک کے تقوی اور امانت داری پر مہمان بھی حیران رہ گئے۔ باغ کے مالک نے سوچا، اس شخص نے اللہ کی رضا کی خاطر میرے باغ کا پھل نہیں چکھا، حالانکہ یہ اتنے برسوں سے یہاں کام کر رہا ہے۔ اس نے فیصلہ کیا یہ باغ مبارک کو تحفے میں دے دیا جائے۔ معزز کرام، ملاحظہ فرمائیں کہ آپ نے مبارک کے چند روپے کی چیز اللہ کی خاطر چھوڑی تو اللہ تعالیٰ نے اسے کیسا بہترین وافر بدلہ اسی دنیا میں عطا فرما دیا، اور آخرت کا ثواب تو اپنی جگہ موجود ہی رہے گا۔ اسی پر بس نہیں بلکہ آگے بھی سنیے۔ باغ کے مالک کی ایک جوان بیٹی تھی جو بہت ہی دیندار اور پرہیزگار تھی۔ بچی کے والدین کی دلی خواہش تھی کہ اس کی شادی ایک دیندار شخص سے کی جائے۔ اس کی شادی ایسے شخص سے ہو جو اللہ سے ڈرنے والا، انسانوں کے حقوق ادا کرنے والا ہو۔ وہ اس کے لیے ایسے ہی اچھے رشتے کے لیے متلاشی تھے۔ جب اس نے دیکھا کہ مبارک اتنا ایماندار اور نیکوکار شخص ہے تو دل میں کہنے لگا، میری بیٹی کے لیے اس سے بڑھ کر کوئی نہیں ہو سکتا، کیوں نہ میں اپنی بیٹی کی شادی اس سے کر دوں۔ پھر اس نے اپنے گھر والوں سے مشورہ کرنے کے بعد مبارک سے کہا، اگر میں تمہیں اپنا داماد بنا لوں تو کیا خیال ہے؟ معزز کرام، ذرا دیکھیں کہ مبارک نے اس خوبصورت پیشکش کے جواب میں کیا جواب دیا۔ کہنے لگا، یہودی شادی کے لیے لڑکی کی مالداری کو، عیسائی خوبصورتی کو، اور امت محمدیہ کے لوگ تقوی اور دینداری کو معیار ٹھہراتے ہیں۔ مالک جو پہلے ہی اس کی پرہیزگاری اور دینداری سے نہایت متاثر ہو چکا تھا، جب اس نے یہ جواب سنا تو مزید متاثر ہوا۔ گھر آ کر اپنی اہلیہ کو یہ بات سنائی اور وہ کہنے لگی، بلا شبہ مجھے بھی اپنی بیٹی کے لیے مبارک سے بہتر کوئی رشتہ نظر نہیں آتا۔ معزز کرام، یوں مبارک کی شادی اس باغ کے مالک کی بیٹی سے ہو گئی، اور پھر اس مبارک جوڑے کو اللہ تعالیٰ نے اپنی برکت سے نوازا۔ ان کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوا جس کا نام انہوں نے عبداللہ رکھا۔ عبداللہ کو علم دین پڑھایا گیا، چنانچہ جب بڑے ہو گئے تو بہت مشہور محدث بنے۔ انہوں نے اپنے علم سے ایک جہان کو منور کیا۔ دنیا آج ان کو امام عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے جانتی ہے۔ معزز کرام، واقعہ تو ختم ہو چکا، لیکن یہ واقعہ ہمارے ذہنوں میں کچھ سوالات چھوڑ چکا ہے، جن میں سے ایک یہ ہے، کیا ہم نے کبھی اپنے رشتے کرتے وقت دیندار اور پرہیزگاریوں کو معیاری بنایا؟ کیا ہم نے کبھی اپنے رشتے کرتے وقت دینداری اور پرہیزگاری کو معیار بنایا ہے؟
میں یہ نہیں کہتا کہ لڑکی میں خوبصورتی اس کے خاندان اور اس کی دولت کو بالکل نظر انداز کرنا چاہیے۔ اسلام نے برابری کی اہمیت کو تسلیم کیا ہے، لیکن یہ بات ذہن میں رہے کہ تقوی اور پرہیزگاری پر مبنی رشتوں کا انجام ہمیشہ اچھا ہوتا ہے۔